جب بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ رشتے منہ پھیر لیتے ہیں جن پر بہت مان ہوتا ہے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ ڈبل رول کرنے والا انسان بعد میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ماں وہ ہستی ہے جو موسیٰ کے سر پہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ سنبھل کر آنا، آج سر پر ماں نہیں ہے۔ وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بغیر بھی، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو باپ کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتا اپنی بیٹی۔ جو دروازے مشکل وقت میں آپ کے لیے بند کر دیے جائیں ان دروازوں سے دور رہیں۔ لوگوں کے خوف سے سچ بولنے سے کبھی نہ رکنا، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے زندگی کے ساتھ، زندگی بدل جاتی ہے رشتوں کے ساتھ، رشتہ بدل جاتا ہے اپنوں کے ساتھ، اور اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ ہم کسی سے لڑتے تب تک ہیں جب تک اس پر مان ہوتا ہے، اور جب وہ مان ٹوٹ جاتا ہے تو ہم بھی اپنی حد میں رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر؟ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ عاجزی اختیار کرو، رب عروج بخشے گا۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی ایک کی غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں زیادہ عزیزوں کی ہوتی ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نمٹنا۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ جب تم کو معلوم ہو جائے گی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہیں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔
इंसान मट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर वापस बनाने वाले के हाथों में आ जाता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम में सोग से बेहतर सब्र है। ए दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूती से कायम रख। आमीन। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। अभी ऐसे अल्फाज इजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सके। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। खुद पर काबू रखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें, जबकि दूसरों को काबू करने के लिए दिल का इस्तेमाल करें। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नीयत अच्छी हो तो ज़ुबान खुद ब खुद सच्ची हो जाती है। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पाँव फिसल जाए तो पूरा खानदान मुंह के बल गिरता है। जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसके हसूल पर लगा दो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके जरिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। गम की बड़ी कार्रवाई ये है कि गम तुम्हें बहुत ही नरम कर देता है। अगर गम ना हो तो इंसान पत्थर ही रहता। नाचती औरत पर पैसा फेंकना आसान है, लेकिन मजबूर और लाचार औरत की मदद करना मुश्किल है। ज्यादा गुफ्तगू की आदत या तो औरतों में होती है या कमज़ोर मर्दों में। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बड़े हल्के होते हैं। किसी भी जगह हमें चाहिए कि अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। उन दिलों को सुकून दे मौला, जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। जुबान से माफ़ करने में वक़्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ के जुबान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज्जत बरी नहीं होता। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है तू हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। जिन लोगों की जुबानें हमेशा दूसरों के लिए दुआ में मुतहर्रिक रहती हैं, अल्लाह कभी भी उनकी झोली खाली नहीं रखता। या अल्लाह हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख, सेहत कामिला और रिज़्क़ में वसअतें अता फरमा। आमीन। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती हैं। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, ये नेकी भी कर लिया करें। हर मुश्किल की दवा मेरा अल्लाह काफ़ी है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। अल्लाह मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये दिल को तोड़ सकता है। कोई भी इंसान आपको कीमती से कीमती तोहफे दे सकता है, लेकिन तवज्जो, वफादारी, कोशिशें और ईमानदारी नहीं, क्योंकि ये बहुत अनमोल हैं। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, तवक्का ख़त्म हो जाती है। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे कभी भी मुयस्सर नहीं होते। दिल का सुकून रिज़्क़ के हंगामे खा गए, सुख आदमी का चंद निवालों ने डस लिया। मोबाइल फ़ोन आपको आपसे दूर इंसान के करीब लाता है, लेकिन ये आपको आपके पास बैठे लोगों से दूर ले जाता है। कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता। आंखों का पानी और दिल की कहानी अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ज़माना भी अजीब है, नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर जलता है। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। नामुमकिन कुछ भी नहीं, खुद पर एतमाद करना सीखो और ज़िद्दी बन जाओ। जो ये समझ गया वो जीत गया। बेशक अच्छा वक़्त सब्र मांगता है।
बुरे लोगों की सोहबत दीनों दुनिया दोनों को बर्बाद कर देती है। अपनी अक्ल और दूसरों के गुनाह हमेशा ज्यादा ही लगते हैं। थके हुए दिल और रेजा रेजा रूह के लिए अल्लाह ही काफी है। बगैर मकसद की जिंदगी ऐसी है जैसे बगैर रूह के जिस्म। जिंदगी में हदफ का तयन लाजमी करें, हर रोज इस पर 1% काम करें, कामयाब रहेंगे। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता उसे माँ कहते हैं। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। मौजज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, सब्र और यकीन। जिंदगी सफर है, मंजिल नहीं। थक जाने और हार जाने में बड़ा फर्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लो कि जो लोग मर गए दुनिया उनके बगैर कैसी है। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। मुस्कुराते रहा करो क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सारी जिंदगी रिश्ते निभाते रहे, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा खुलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। रिश्तों को बचाना चाहते हो तो छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीखो। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला आया है, हो सकता है कि वो सब बांट कर आ रहा हो। मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है। अफजल ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम जहां भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। अल्लाह पाक मलाइका के सामने अपने इन बंदों पर फख्र करता है जो लोगों को खाना खिलाते हैं। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। ए मालिके कुन फायकून, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। आमीन। जब दिल को लगती है ना तभी तो दिल अल्लाह से लगता है। अगर ऊंची जगहों पे ही ताल्लुक बनाने का शौक है तो अर्श का मालिक खुदा सबसे ऊंची जगह है। रहम करो रहम पाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं खाता। किस्मत का लिखा ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ की तौफीक नहीं देता। अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं, हर वक्त शुक्र अदा किया करें। दुआ में इतनी ताकत तो होती है, वो लिखी हुई तकदीरों को भी बदल सकती है। और जिस रब ने अपने बंदे की दुआ मछली के पेट से सुनी, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स का साथ नसीब करे जो अपने दिल के आंगन में तुम्हारे कहकहों की गूंज कभी कम न होने दे। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ या अल्लाह, बस मुझे हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। जिसने बिन मांगे अता किया वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो हार नहीं मानते। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। बड़े ख्वाब देखो क्योंकि ख्वाब ही हकीकत का आगाज होते हैं। कामयाब लोग हालात का रोना नहीं रोते, उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। कामयाबी उस वक़्त मिलती है जब तुम दूसरों की बातों पर यकीन करने की बजाय खुद पर यकीन करो। हर कामयाब इंसान के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे जद्दोजहद। जो झुकता है वही दरख्त फल देता है। लोगों की पहचान वक़्त बताता है, जुबान नहीं। जो तुम्हारे बगैर खुश है उसके पीछे मत भागो। धोखा वही देता है जिस पर आप हद से ज्यादा भरोसा करते हैं।
رشتے خون سے نہیں احساس سے جڑتے ہیں۔ وقت، خاموشی اور رویہ، یہی 3 چیزیں رشتے مضبوط یا کمزور کرتی ہیں۔ رشتہ وہی اچھا ہوتا ہے جس میں کم ہو اور ہم زیادہ۔ رشتے تب خوبصورت ہوتے ہیں جب دونوں طرف محبت، برداشت اور وفاداری ہو۔ کچھ رشتے دعا کی طرح ہوتے ہیں، خاموش لیکن زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں۔ ہر درد کے بعد سکون آتا ہے، بس صبر کی ضرورت ہے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو اللہ سے ملا دیں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسرے کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے اور اخلاق ہر وقت فرض ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ کسی کے دل کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا مقدر کب اور کیسے کھلونا بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سب کا خیال رکھے، آمین۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ ہی عہدے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان اپنی سوچ، عمل اور صحیح فیصلے کی اہلیت سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے، اور اتفاق نہ ہو تو جیل سے بدتر ہوتا ہے۔ سب کا راضی ہونا ناممکن ہے، جبکہ رب کا راضی ہونا بہت آسان ہے۔
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، آمین۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ شکر ہے نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر شخص کو اپنا چہرہ چھپانے کے لیے بار بار نقاب کی ضرورت پڑتی۔ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہی ہے اپنے پیروں پر۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ تکلیف بہت ہوتی ہے جب دل میں بہت کچھ ہو اور زبان خاموش ہو، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ محبت کسی کے پیچھے بھاگنے یا کسی سے آگے چلنے کا نام نہیں، محبت کسی کے ساتھ چلنے، کسی کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ڈگری کا مل جانا، نکاح ہو جانا، حکومت مل جانا یا بڑی جاگیر یا مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں موت کا مل جانا یہ ہے کامیابی۔
ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یا اللہ میری نسلوں کو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھنا۔ شکر کرو اس غم کا جس غم نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ والدین حیات ہیں تو ان کو وقت دیں، ان کی قدر کریں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں اور والدین کے لیے دعا لازمی کریں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلہ سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا سلیقہ ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے کیونکہ اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دیتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل دیتے ہیں۔ شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا بیوی کے چہرے کی رونق کا پاس ورڈ ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ہار اور جیت تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نہ کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ عقل مند انسان دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا کیونکہ یہ عمل جہالت کی عکاسی کرتا ہے۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، آمین۔ ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ علم دین مستقل مزاجی سے حاصل کریں، خود مطالعہ کی عادت ڈالیں، نیت درست رکھیں اور اللہ کی مدد پر یقین رکھیں۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ اگر سب کچھ الٹ ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے،
میری مشکلیں آسان کر دے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ رحیم وہ ہے، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا۔ یہ تیری شہرت، یہ کامیابی، تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا، اور ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا الہی، عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جو شخص اپنی تکلیف دوسرے پر ظاہر کرتا ہے وہ اپنی ذلت و رسوائی پر راضی ہوتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے، اور ایمان والے ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ زیادہ کھانا بدترین عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ میانہ روی تھوڑا سرمایہ بڑھا دیتی ہے، فضول خرچی زیادہ کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا۔ اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے۔ باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔